بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. معزز سامعین، برادران عزیز، بزرگان دین، ماتمداران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، میں نے سورہ ذاریات کی 54ویں آیت کہ جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، میرے تلاوت کرتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری گفتگو کا عنوان کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں بے مقصد خلق نہیں کی گئی ہیں، بے ہدف نہیں بنائی گئی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں نے جب کوئی چیز بنائی تو اسے مقصد کے تحت بنائی، ہدف کے تحت بنائی۔ لاؤڈ اسپیکر مائک بنانے والوں نے مائک بنایا تاکہ باتوں کو دور تک پہنچایا جا سکے، میکینک نے کار بنائی تاکہ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے، انسانوں نے موبائل بنائی تاکہ ہم گفتگو کر سکیں، انسانوں نے گھڑی بنائی تاکہ ہم اسے اپنا وقت دیکھ سکیں کہ ہمارا وقت اچھا ہے خراب ہے۔ جب ایک خاطی انسان نے کوئی بھی چیز بنائی تو اسے بے ہدف نہیں چھوڑا، بے مقصد نہیں چھوڑا، ایک مقصد کے تحت بنایا۔ معمار نے گھر بنایا، اسے رہنے کے لیے بنایا۔ تو جب خاطی انسان نے کوئی چیز بے مقصد نہیں چھوڑی تو جو حکیم ہے وہ چیزوں کو بنائے اور بے مقصد چھوڑ دے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے پوری کائنات خلق کی، اور خلق اسی لیے کی کہ اسے انسان جیسا وجود بنانا تھا، اسے انسان بنایا تھا، اس لیے اس نے پوری کائنات خلق کر دی۔ اللہ نے جو چیزیں بنائی اسے مقصد کے تحت بنائی، پہاڑ بنائے، زمین بنائی، آسمان بنایا، دن بنائے، رات بنائی، ساری چیزیں اللہ نے بنائی، ہر چیزوں کا کچھ نہ کچھ مقصد رکھا۔ رات بنائی تاکہ انسان سکون مل سکے، دن بنایا تاکہ انسان اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک سکے۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اللہ نے ادنا سے ادنا چیز کو جب مقصد کے تحت بنایا ہے تو جسے اشرف مخلوق بنایا ہے اسے تنہا چھوڑ دے گا، بغیر مقصد کے چھوڑ دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ کائنات میں سب سے اچھا جو وجود بنایا ہے وہ انسان کا بنایا ہے۔ کوئی ایسا وجود نہیں بنایا کہ جس کے بنانے کے بعد خود کو مبارکباد پیش کر سکے، خود کو مبارکباد پیش کرے۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے تو کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو اچھا بنانے والا بن گیا۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ سب سے خوبصورت بنایا ہے انسانوں کو، حسین بنایا ہے انسانوں کو۔
اشرف مخلوقات بنایا ہے انسانوں کو، اتنا حسین بنایا ہے، اتنا اشرف بنایا ہے، اتنا بلند بنایا ہے، تو اسے بے مقصد چھوڑ دے گا؟ اتنا حسین بنایا. سنیے، علی کے دیوانوں کا مجمع ہے، علی کے دیوانے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. علی کے محبوں کا مجمع ہے، علی کے محب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. جناب بہلول دانا ایک راستے سے گزر رہے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی. جناب بہلول دانا ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. جناب بہلول دانا قریب گئے، ان کے پاس گئے تو وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں. کیا ہے؟ ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے بہترین چیز کیا بنائی ہے، سب سے بہترین شے کیا بنائی ہے؟ تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے سب سے بہترین شے جو بنائی ہے اسے پہاڑ کہتے ہیں. پھر دوسرا بولا نہیں، اللہ نے سب سے بہترین شے پہاڑ نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ نے سب سے بہترین شے سورج بنائی ہے. اللہ نے سب سے بہترین شے سورج بنائی ہے. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے سب سے بہترین شے سورج نہیں بنائی بلکہ چاند بنایا. تیسرا کہہ رہا ہے نہیں، چاند نہیں بنایا، ستارے بنائے. سب آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، بہلول دانا وہیں پہ موجود ہیں. جب بہلول دانا نے یہ ساری باتیں سن لی تو ان کے قریب جا کے کہتے ہیں کہ آج میں چاہتا ہوں کہ مغرب کی نماز میں پڑھاؤں. آج میں چاہتا ہوں کہ مغرب کی نماز میں خود پڑھاؤں. لوگوں نے کہا ہمارا مقدر علی کا چاہنے والا نماز پڑھائے، اس سے بہتر ہمارے لیے کیا؟ علی کا دیوانہ نماز پڑھائے، اس سے بہتر کیا؟ آپ پڑھائیے نماز مغرب. جناب بہلول دانا نے کہا ٹھیک ہے، مغرب کی نماز پڑھاتا ہوں. اذان ہوئی، اقامت ہوئی. جناب بہلول دانا کی اقتداء میں سارے لوگ آئے. بہلول دانا مصلی عبادت پہ پہنچے. عبادت پہ پہنچنے کے بعد، مصلی عبادت پہ پہنچنے کے بعد تکبیر کہی. تکبیر کے بعد سورہ حمد کے بعد ایک سورہ کی تلاوت کی جسے والتین کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. چوتھی آیت پہ پہنچے. بہلول دانا نے کہا، چوتھی آیت پہ پہنچنے کے بعد بہلول دانا نے کہا لقد خلقنا الجبل فی احسن تقویم. لوگوں نے پیچھے سے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول دانا نے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پھر پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول دانا نے کہا لقد خلقنا الجبل فی احسن تقویم، لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم. پھر پیچھے سے لوگوں نے سہارا دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر بہلول نے کہا لقد خلقنا النجوم فی احسن تقویم. پھر پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب کئی بار علی کے دیوانے نے، جناب بہلول دانا نے کئی بار لوگوں سے اقرار کر لیا، پھر نماز مکمل کی، پیچھے مڑ کے دیکھا اور جواب دیا جھگڑا کس بات پہ تھا؟ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. امام زمان بلند صلوات صلی علی محمد. بہلول دانا نے کہا جھگڑا کس بات کا ہے؟ میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم قرآن سے واقفیت بہلول دانا جتنی تو ہونی چاہیے تھی کہ قرآن پڑھ کے مسئلوں کا حل نکال لیا جائے. تو عزیزان گرامی قدر، اللہ نے سب سے بلند بنایا ہے انسان کو، اشرف مخلوقات بنایا ہے انسان کو، حسین بنایا ہے انسانوں کو. تو جب اللہ نے اتنا حسین وجود بنایا تو اب اس کا مقصد بھی حسین ہونا چاہیے، اور ہے. اس حسین مقصد کو عبادت کہتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. اگر اب اس آیت کے اندر غور کریں تو پروردگار ایک کلی لفظ استعمال کر رہا ہے انسان. اللہ نے انسانوں سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے، جانوروں سے نہیں. کیوں؟
اگر اللہ جانوروں سے عبادت کا مطالبہ کر دیتا تو پھر انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ لفظ انسان استعمال کیا ہے اللہ نے عبادت کے لیے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ بہرحال چونکہ گفتگو طولانی ہو جائے گی اس لیے میں روح پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ایک جسم، انسان کا وجود، یہ اسٹرکچر جو انسان کا ہے یہ کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اللہ نے جب انسان بنایا تو اس کو دو آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے۔ اللہ نے لفظ انسان کہہ کے عبادت کا مطالبہ ہماری آنکھوں سے بھی کیا ہے، ہمارے کانوں سے بھی کیا ہے، ہماری زبان سے بھی کیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے بھی کیا ہے، ہمارے شکم سے بھی کیا ہے، ہمارے پاؤں سے بھی کیا ہے۔ یعنی ہر اعضاء سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے۔ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، آنکھیں نیچے رہیں۔ ہاتھوں کا مطالبہ کیا ہے؟ ہاتھوں کی عبادت کیا ہے؟ کہ لوگوں کے حقوق چھیننے سے بچیں۔ زبان کا مطالبہ کیا ہے؟ الزام تراشی سے بچیں۔ کان کی عبادت کیا ہے؟ غیبت سننے سے بچیں۔ پاؤں کی عبادت کیا ہے؟ حرام کاموں کی طرف بڑھنے سے بچیں۔ اب سننا، جملہ سننا عزادارو، جملہ سننا۔ آنکھوں کی عبادت ہے حرام کاموں سے بچنا، برے کاموں کی طرف، بری چیزوں کی طرف نظر کرنے سے بچنا۔ یعنی اگر ہماری آنکھیں برے کاموں سے بچ رہی ہے، برے کاموں کو دیکھنے سے بچ رہی ہے تو یہ آنکھوں کی عبادت۔ ہاتھ اگر حقوق چھیننے سے بچ رہے ہیں تو ہاتھ کی عبادت۔ شکم حرام کھانے سے بچ رہے ہیں تو شکم کی عبادت۔ پاؤں حرام کام کی طرف بڑھنے سے بچ رہے ہیں تو پاؤں کی عبادت۔ اب اگر ہماری آنکھیں حرام کی طرف دیکھنے سے نہ بچ سکے تو آنکھیں بیکار، ہمارے ہاتھ برے کاموں کی طرف بڑھنے سے نہ رک سکے تو ہمارے ہاتھ بیکار، ہمارے شکم اگر حرام کھانے سے نہ بچ سکے تو ہمارے شکم بیکار، ہمارے پاؤں حرام کاموں کی طرف بڑھنے سے نہ بچ سکے تو پاؤں بیکار۔ جملہ سننا، اگر مکمل وجود بشر اگر گناہوں سے نہ بچ سکے تو مکمل وجود بشر بیکار۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ مکمل وجود بشر بیکار، کامل انسان بیکار۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ نے مطالبہ کیا ہے، اللہ نے تقاضا کیا ہے عبادت کا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے عبادت کریں۔ آخر اللہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ کیا اس کو عبادت کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو ہمارے نماز کی ضرورت ہے، ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، ہمارے حج کی ضرورت ہے اسے؟ نہیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس کو نہ تمہاری عبادت کوئی نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ تمہاری معصیت اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آخر وہ عبادت کا تقاضا کیوں کر رہا ہے؟ وہ عبادت کا تقاضا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تمہیں بلند مقام تک پہنچا دے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو تاکہ میں تمہیں زین العابدین کہہ کے پکاروں۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو تاکہ میں تمہیں سید الساجدین کہہ کے پکاروں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دو لقب ہیں ہمارے چوتھے امام کے۔ تاریخ میں لکھا ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ مولا سجاد ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ تھے۔ انہیں زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ مصلی عبادت پہ تھے، شیطان اژدہے کی شکل میں آتا ہے اور مولا کے انگوٹھے پہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ مولا محو عبادت ہیں، اس سے راز و نیاز کر رہے ہیں جس نے کائنات بنائی۔ مولا کو بالکل احساس نہیں ہوا، سانپ نے کاٹا اور کاٹ کے نکل گیا۔ ندائے غیبی آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ تین مرتبہ ندائے غیبی، تو زین العابدین ہے، تو زین العابدین ہے، تو زین العابدین ہے، تو عبادت کی زینت ہے۔ اب یہاں کچھ فتنہ پرستوں کے ذہن میں خیال آیا، انہوں نے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شیطان کی آواز تھی، توجہ چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا شیطان کی آواز تھی، کچھ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کی آواز تھی، کچھ لوگوں نے کہا شیطان کی آواز تھی، کچھ لوگوں نے کہا اللہ کی آواز تھی۔ تو بھائی پتہ کیسے چلے کہ یہ اللہ کی آواز تھی یا شیطان کی آواز تھی؟ تو اس کو پتہ کرنے کے
لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جنگ ہو رہی ہے, آواز گونجتی ہے کہ محمد مارے گئے, محمد مارے گئے. یہ شیطان کی آواز تھی, محمد مارے گئے. علی اٹھا کے کہہ رہے ہیں محمد زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں شیطان کہہ رہا ہے کہ محمد مارے گئے. علی اٹھا کے کہتے ہیں کہ محمد زندہ ہے. شیطان کہتا ہے محمد مارے گئے. علی اٹھا کے کہتے ہیں محمد زندہ ہے. جملہ سننا, اب جنہوں نے جنگ میں سنا تھا شیطان کی, انہیں یہاں آواز آ رہی ہے شیطان کی. جنگ میں جس نے سنا تھا وہاں علی کی, انہیں یہاں آواز آ رہی ہے اللہ کی. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر. وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کے ذریعے سے کمال تک پہنچو, تمہارا رتبہ بلند ہو, تمہارا معیار ہو. وہ اپنے لیے نہیں کروا رہا ہے عبادت, کیونکہ اسے اگر اپنے لیے عبادت کروانی ہوتی تو اس کی عبادت کرنے والے موجود ہیں. ایسے ایسے فرشتے موجود ہیں جنہیں حکم ہوا ہے کہ تم سجدے میں رہو تو وہ اب تک سجدے میں ہیں. جنہیں قیام کا حکم ہوا ہے تو وہ اب تک قیام میں ہیں. جن کو رکوع کا حکم ہوا ہے وہ اب تک رکوع میں ہیں. ان کے رکوع, قیام, سجود میں دوام ہے, ہمیشہ کے لیے. وہ ہمیشہ سے وہ اپنے لیے سجدہ نہیں کروا رہا ہے بلکہ وہ تمہارے لیے کروا رہا ہے. تو عزیزان گرامی قدر, اللہ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے. مقصد تمہاری بلندی. عبادت ہے کیا؟ عبادت ہر وہ کام کہ جو انسان تقرب پروردگار کے لیے کرے, ہر وہ کام کہ جس سے پروردگار سے قریب ہوں وہ عبادت کہلاتا ہے. عام ذہنوں میں جو عبادت کا مفہوم ہے روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, مگر اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہر قدم پہ عبادت ہے, ہر سانس میں عبادت ہے. اور یہ عبادت کا مفہوم جب ایک خاص گروہ میں آتا ہے جسے شیعہ کہتے ہیں تو یہاں عبادت کا مفہوم اور وسیع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس گروہ کا لیڈر, اس گروہ کا قائد, اس گروہ کا رہبر جسے علی کہتے ہیں, اس علی کے بارے میں نبی کا فرمان ہے. اس علی کے بارے میں نبی کا فرمان ہے. کون سے نبی؟ اس نبی کا فرمان ہے کہ جس کی کملی تمہیں یاد رہی, جس کی آنکھوں کا کاجل تمہیں یاد رہا, جس کا سورما تمہیں یاد رہا, جس کی زلفیں تمہیں یاد رہی, جس کی نالین تمہیں یاد رہی مگر اس کے فرامین تم بھول گئے. وہ نبی کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. میں نے کہا یہ مفہوم جب اس خاص گروہ میں پہنچتا ہے تو وسعت بڑھ جاتی ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے. عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت, قرآن کی طرف دیکھنا عبادت, خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت, ماں باپ کے چہرے کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھنا عبادت. مگر یہ عبادت تب تک ہے جب آپ کعبے کی طرف دیکھیں. کعبے کی طرف دیکھتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی. ماں باپ کے چہرے کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی. خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی. عالم کے چہرے کی طرف دیکھتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی. قرآن کی طرف دیکھتے رہیں عبادت ہوتی رہے گی. مگر جیسے ہی خانہ کعبہ سے نظر ہٹی عبادت منقطع. ماں باپ کے چہرے کی طرف سے نگاہیں ہٹی عبادت ختم. قرآن کی طرف سے نگاہ ہٹی عبادت ختم. خانہ کعبہ کی طرف سے نگاہ ہٹی عبادت ختم. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کعبہ کعبہ چلانے سے عبادت ہوتی رہتی ہے, اماں ابا پکارنے سے عبادت ہوتی رہتی ہے, قرآن قرآن کہنے سے عبادت ہوتی رہتی ہے, کعبہ کعبہ کہنے سے عبادت ہوتی رہتی ہے, عالم عالم کہنے سے عبادت ہوتی رہتی ہے. خدا کی قسم اس پوری کائنات میں ایک وجود دیکھا, وہ ہے علی کا. علی علی کہتے جاؤ, عبادت کرتے جاؤ. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر. علی کی محبت عبادت ہے, اور فقط عبادت نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں کہ حب علی روح العبادہ. علی کی محبت عبادت کی روح ہے. جملہ سنو,
جس طرح سے انسان کے وجود سے اگر روح نکل جائے تو انسان کا بدن مردہ، اسی طرح سے اگر انسان کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو انسان کی عبادت مردہ۔ ایک صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد پر۔ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے علی کی ولایت اور علی کی محبت۔ علی کی محبت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ علی کی محبت کے بغیر کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی خون قابل قبول نہیں ہے۔ اگر علی کی محبت دل میں ہے تو یہ ساری چیزیں قبول ہیں، اور علی ہی وہ ہیں کہ جو انسان کو بتائیں گے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کمال تک کیسے جایا جاتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تقرب الہی کیسے حاصل کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تمہارے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے اس پردے کو ختم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو علی ہیں انسان کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ، انسانوں کو کمال تک لے جانے کا وسیلہ۔ نبی نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ لیکن آپ غور کریں تو صرف نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کی محبت عبادت ہے، بلکہ فرمایا ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، اور وہاں پہ فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آخر نبی نے یہ 3 کلمات کیوں فرمائے؟ تو عجب نہیں، نبی آواز میں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ انسان کا وجود علی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ نبی نے کہا کہ جب تم علی کے چہرے کو نہیں دیکھو تو گھبرانا نہیں، میں اس کے بعد کا مرحلہ بیان کرتا ہوں۔ حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، جب علی کے چہرے کو نہ دیکھ پاؤ تو علی کا ذکر کرو، عبادت ہوتی رہے گی۔ اب ذکر علی عبادہ کہہ دیا، اس کے بعد کی منزل کیوں؟ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، آخر ایسا کیوں؟ تو عجب نہیں نبی آواز دے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کچھ بدبخت ہوں گے جو علی کے ذکر پہ پابندیاں لگائیں گے۔ جب علی کے ذکر پہ پابندیاں لگ جائے تو گھبرانا نہیں، حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھ کے مر جانا، عبادت ہوتی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، علی کی محبت عبادت کی بقا کا نام ہے۔ علی کی محبت انسان کو بلندی تک لے کے جاتی ہے، علی کی محبت انسان کو پستیوں سے نکال کے عروج بخشتی ہے۔ بغیر علی کی محبت کے تمہارے کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج 25 محرم الحرام ہے، آپ رونے میں بالکل کوتاہی نہ کیجیے گا، رونے میں بالکل شرم نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس کے شہادت کی تاریخ ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں، آج اس کے شہادت کی تاریخ ہے جسے سید الساجدین کہتے ہیں۔ رونے میں بالکل عزاداران مظلوم کربلا تکلف نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ امام ہے کہ جو ہر مقام پہ رویا ہے۔ پانی آیا تب رویا، کھانا آیا تب رویا، پانی کیسے پی لوں میرا بابا پیاسا مارا گیا، کھانا کیسے کھا لوں میرا بابا بھوکا مارا گیا، ذبیحہ دیکھا تب رویا۔ عزاداران مظلوم کربلا، کتنا صابر ہے یہ امام، کتنا مظلوم ہے یہ امام۔ یہ امام موجود ہے، اس کے سامنے اس کے پھول سی بہن کو تماشے مارے جا رہے ہیں۔ یہ امام موجود ہے، غیور بیٹا موجود ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پھوپھیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، کتنا صابر ہے امام۔ آخر اس امام نے کیسے پھول سی بچی کو دفنایا ہوگا؟ صرف ہمارے لیے پڑھنا اتنا مشکل ہے، آپ کے لیے سننا اتنا مشکل ہے، تو جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے مناظر ہوں اس کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، پھول سی بچی کو دفنایا کیسے؟ جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی اور گلے میں غاردار توک ہے۔
ہر باتیں کہنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے۔ آخر سید سجاد نے جناب سکینہ کے لیے قبر بنائی ہوگی کیسے؟ عزاداران مظلوم کربلا، بڑا مظلوم ہے امام، ہر مقام پہ رویا ہے، ہر جگہ رویا ہے، جہاں گیا تہاں رویا۔ 34 سال کی میرے مولا کی زندگی ہے، 34 سال تک میرا مولا روتا رہا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، 34 سال تک میرا مظلوم امام روتا رہا، شام کے زندان میں روتا رہا، شام کے بازار میں روتا رہا، شام کے دربار میں روتا رہا۔ اور کیوں نہ روئے؟ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پھوپھیوں کے سروں سے چادر چھین لی جائے وہ امام نہ روئے تو اور کیا کرے؟ جس کے سامنے اس کے پھول سی بہن کو تماچے مارے جائے وہ روئے نہ تو اور کیا کرے؟ حجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ بڑا مشکل ہے شام، شام نے سجاد کو مار ڈالا۔ جب بھی کوئی شخص پوچھتا تھا مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، سب سے زیادہ پریشانی کہاں ہوئی، سب سے زیادہ آپ روئے کہاں، تو مولا تڑپ کے کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ شام وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے سب سے زیادہ اذیتیں ہوئی، شام وہ ہے جہاں سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرا مولا سجاد پوری زندگی روتا رہا، اور پھر یہ سجاد کا رونا بھی لوگوں سے برداشت نہ ہو سکا۔ ولید ابن عبد الملک نے مولا سجاد کو زہر دے دیا، اور جب سجاد کے بدن میں، مولا سجاد کے بدن میں زہر کا اثر ہوا، زہر کا اثر بڑھنا شروع ہوا، تو مولا سجاد کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میرا یہ وقت آخر ہے۔ مولا سجاد نے اپنے بیٹے کو بلایا، امام باقر کو بلایا، امام باقر کو بلانے کے بعد وصیتیں کرنا شروع کی، وصیتیں مکمل ہوئی، وصیتیں مکمل ہوئی۔ مولا سجاد کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، جملہ سننا، مولا سجاد کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ روتا ہوا مولا جب دیکھا تب رویا، جب دیکھا تب رویا۔ وہ مولا اتنا زخمی تھا، اتنا زخمی تھا، بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ میرا مولا جب کسی محفل میں بیٹھتا تھا تو اپنی ایبا کو اپنے پاؤں پہ ڈال دیتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ جناب ملحال مولا سجاد کے قریب پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ مولا کے سجاد کے پاؤں میں گوشت نہیں ہے، فقط ہڈیاں ہیں۔ ملحال تڑپ گئے، مولا سجاد یہ پاؤں کے گوشت کہاں ہے، یہ پاؤں پہ صرف ہڈیاں کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں ملحال تمہیں پتہ نہیں، جب مجھے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے کے جایا جا رہا تھا تو جس ناکے پہ بٹھایا گیا تھا اس ناکے کے شکم سے میرے پاؤں کو باندھ دیا گیا تھا۔ وہ جنگی ناکا تھا، جب وہ ناکا چلتا تھا میرا پاؤں گھستا تھا، اور جب پاؤں گھستا تھا تو اس کی حالت یہ ہو گئی کہ میرا گوشت ختم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا کی روح پرواز کر گئی، مولا شہادت پا گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا رحلت کر گئے۔ مولا نے کچھ وصیتیں کی تھی امام باقر علیہ السلام کو، اور وصیتیں کرنے کے بعد ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ واحد لاشا ہے اہل بیت کا، یہ پہلا لاشا ہے اہل بیت کا، یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کا جو بڑا تعظیم سے اٹھا ہے، بڑا تعظیم سے اٹھا ہے، بہت تعظیم سے اٹھا ہے، بڑی شان بان کے ساتھ اٹھا ہے۔ یہی مدینہ تھا، فاطمہ کا جنازہ تھا، رات کی تاریکی میں اٹھا۔ علی کا جنازہ تھا، خاموشی کے ساتھ اٹھا۔ محمد کا جنازہ تھا، چند افراد تھے۔ حسن کا جنازہ تھا، تیر باران تھا۔ اس ماحول میں یہاں پہ سید سجاد کا جنازہ ہے، رونے والوں کا مجمع ہے، گریہ کرنے والوں کا ہجوم ہے، چاہنے والوں کی بھیڑ ہے۔ کس شان سے مولا کا جنازہ اٹھا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، تصور کریں کیا مولا کی روح مطمئن ہوگی یہ منظر دیکھ کے؟ نہیں، عزاداران مظلوم کربلا، مولا نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، بابا مجھے معاف کرنا، جب میں کربلا سے آ رہا تھا، آپ کا لاشا خاک گرم پہ بے گورو کفن پڑا تھا۔ آپ کا ایک بیٹا تھا جس
اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار تو اتنا مجبور تھا آپ کا غیور بیٹا کہ آپ کو کفن بھی نہ دے سکا، آپ کو دفن بھی نہ کر سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ